على رسوله الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحسيب او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور عزیز سامعین، جیسا کہ آپ لوگ کل سے سنتے آ رہے ہیں کہ الحاد کیا ہوتا ہے، الحاد کا کیا معنی ہے، مفتی صاحب نے اپنے دو نشستوں میں اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا، اور اس میں جو کچھ چیزیں بچ گئے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ 15-20 منٹ کے اس درس میں، یہ درس کی ترتیب یہ ہوگی، درس نہیں سمجھو میں سبق سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو شروع میں ایک تمہید ہوگا، اس کے بعد ایک فلاسفیکل آرگومنٹ کہ ملحد اور اسلامی ان کے درمیان کیسی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملحد کو کیسے اسلام کی دعوت دیا جائے اس کا طریقہ، اور آخر میں چند اصطلاحات جو عام طور پر ملحد ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ترتیب رہے گی، امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے ایک چیز جو اس کنکلوژن ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کا اظہار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملحد کا مطلب ہوتا ہے خدا کا انکار کرنے والا، خدا کو نہ ماننے والا. حالانکہ یہ ہے نہیں. ملحد کا مطلب ہوتا ہے حق کو جاننے میں غلطی کرنا، سچ کو سمجھنے میں غلطی کرنا. یعنی اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی چیز کو حلال و حرام جاننا چاہتے ہیں، ہم قرآن و احادیث سے رجوع کرتے ہیں. کسی فیصلے میں ہم جب کسی چیز کے بارے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے ہم قیاس یعنی تو علماء اکابر کا جو مشورے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں. لیکن الحاد اور ایتھیسٹ جو ملحد ہوتے ہیں حق کو سمجھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں. دا میجارٹی آف سوسائٹی کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے اسی کو حق سمجھتے ہیں. اگر میجارٹی آف سوسائٹی یعنی اگر تعداد افراد، جس طرف افراد کی تعداد زیادہ ہو، اگر کسی غلط چیز کو صحیح سمجھنے لگے تو وہ حق سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل، آج سے چند سال پہلے لوگ شراب کو حرام سمجھتے تھے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کچھ بھی ہو. آج کچھ ماحول اس طرح بنتا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وغیرہ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں شراب تو ایک معمولی سی چیز ہے، مطلب جو چیز حرام تھی اس کو معمولی درجے میں لے کر آ گئے. مطلب میجارٹی آف سوسائٹی ایک حرام چیز کو، ایک غلط چیز کو اگر معمولی چیز سمجھنے لگے تو اسی پر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ رہتا ہے الحاد کا، یعنی حق کو سمجھنے میں غلطی کرنا. تو سب سے پہلے دیکھو، الحاد صرف یہ نہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل فکری نظام ہے. آپ کو جو رسالہ دیا گیا ہے اس کے آخر میں یہ بحث شروع ہوتی ہے. تو یہاں دیکھو، سب سے پہلے ملحد کیا سمجھتا ہے کہ تم خود سب کچھ ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں، اور یہ بھی سمجھتا ہے تم سے اوپر کوئی جواب دہ نہیں، تم جا کر کسی کو جواب دینا ہی نہیں. زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بس ایک ایکسیڈنٹل طور پر، ایک حادثاتی طور پر انسان کا وجود آ گیا. ملحد کا یہ سمجھنا ہے. اور الحاد کیا ہے؟ الحاد کی تعریف جیسا کہ ابھی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد الحاد اور جدید دور. الحاد اگر ابھی سے نہیں، اگر ہم تاریخ پر غور کرتے جائیں، قرآن کے اندر تھوڑی سی ہم ریسرچ کر لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے الحاد آ کر کرنے اول سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اسی وقت سے ہمیں نظر آتا ہے. الحاد کہتے ہیں وحی کو کم سمجھنا اور اپنے عقل کو وحی پر فوقانیت دینا، وحی سے بڑھ کر سمجھنا. شیطان نے بھی تو وہی کیا تھا. جب آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا شیطان کو، تو اس نے کہا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وحی کے سامنے اپنے عقل کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہی ہے الحاد. آج کے زمانے میں وہی ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں لاجیکل نہیں، یہ لاجیکل نظر نہیں آتا، ہم کیوں مانیں؟ تو آج کے زمانے میں جدید الحاد ہے، پرانے زمانے سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے. تو یہ الحاد کی مختصر سے تعارف ہوگی. اور جدید دور میں الحاد آ کر ہر زمانے میں دشمنان خدا وہی علم کا سہارا لیا ہے جو علم اس زمانے میں شہرت پر تھا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ کا انکار کرنے کے لیے. فار ایگزامپل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم سحر، جادو کا علم عروج پر تھا. تو فرعون نے اس کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا میں ہی خدا ہوں، جادوگروں کو ساتھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی کوشش کی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب عروج پر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام عرب فصاحت و بلاغت عروج پر تھا. تو یہ ایک چیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو نظر آتی تھی کہ ایک حدیث ہے، شاید کہ ضعیف بھی ہے وہ حدیث، لیکن آ کر میں اس سے کوئی مسئلہ ثابت کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک نارملی ایسے ہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علماء هذه الامه كانبیاء بنی اسرائیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو آپ اگر ہم دیکھتے آئیں تو پہلے دور سے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس زمانے میں جو علم شہرت پر ہے اس علم کا اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبیوں کو دیا.
مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم سحر عروج پر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا جس کے سامنے علم سحر ٹھنڈا پڑ جاتا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب عروج پر تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ چیزیں بتاتے تھے جو میڈیکل سائنس جس کے سامنے فیل ہو جاتی تھی، کہ آپ نے کیا کھایا، آپ کے پیٹ کے اندر کیا ہے، آپ نے گھر کے اندر کیا شور کیا. یہ سارے چیزیں تو میڈیکل سائنس ان سارے چیزوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے عرب کے سارے شعراء گھٹنے ٹیک دیے تھے. تو اس سے ہمیں یہ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں جو علم ٹرینڈنگ پر ہے، شہرت پر ہے، اس کا اعلیٰ معیار اس زمانے کے نبیوں کو دیا ہے. اسی طرح جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو علم عروج پر ہے، شہرت پر ہے، اس میں ہم کمالت حاصل کریں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کلاس اسکولوں میں 6ویں کلاس سے بچوں کو ایوولوشن پڑھایا جاتا ہے، بگ بینگ تھیوری پڑھایا جاتا ہے، وہ والا امیج ایوولوشن والا. دو چیزیں میں آلموسٹ دیکھو، انسان کا یہ مینٹالٹی ہے کہ وہ ہر جگہ ریپلیسمنٹ چاہتا ہے، بدلاؤ چاہتا ہے. اب مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک بنانے والا ہے، تو یتیشٹ لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں بنانے والا نہیں، بگ بینگ سے دنیا وجود میں آئی ہے. مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا، یتیش یہ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے بنایا بلکہ ایوولوشن سے ایوالو ہوتے ہوتے بڑا ہے. تو یہ ریپلیسمنٹ بچوں کے ذہن میں 6ویں کلاس سے ڈالا جا رہا ہے. تو جو بچے 6ویں کلاس سے لے کر انٹر پڑھ رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ساری چیزیں ہیں، اس کی اصطلاح تک ہم نہیں جانتے، تو ہم لوگ کیا قائد کریں گے؟ تو میں چاہتا ہوں صرف یہ دو اصطلاحوں کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں. اگر میری بات کوئی ٹیکنیکل ہو رہی ہے، مطلب سمجھنا مشکل ہے، تو اطلاع کر دیں گے انشاءاللہ میں سبق کو اور آسان انداز میں آپ کے سامنے. جی دیکھو، اس کو اور زوم کرو اسکرین ٹھیک ہے دوستو. ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ہوا، آغاز کرنے والا ہے کیسے؟ تو سائنس کہتا ہے، دیکھو جب ہم کسی کو کوئی چیز ملا کر پلاتے ہیں تو اس کو سمجھانا ہی پڑتا ہے کہ شروع دور سے انسان یہ سمجھتا آ رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، انسان کو کوئی بنانے والا ہے. ہم اچانک گئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا ایسے ہی بن گئی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسے کچھ یہ دینا پڑتا ہے. دیکھو دنیا میں بگ بینگ تھیوری ہوا ہے، ایوولوشن ہوا ہے، اس سے انسان وجود میں آیا ہے، اس میں سے جو علم شہرت پر ہے اس کو ملا لیا تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اسی کانسیپٹ کو بلیہودوں نے رکھا ہے. تو انہوں نے گھڑا بگ بینگ تھیوری، دا بگ بینگ تھیوری. یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے سے کائنات وجود میں آئی. اور یہ لیسن پڑھایا جاتا ہے 6ویں کلاس سے بچوں کو. تو یہ دیکھو، یہ شروع میں جو لائٹ ہے بگ بینگ، تو ابتدا ہے دنیا کی. تو یہاں سے یہ دھماکہ ہو کر یہ سیارے وغیرہ جدا ہو کر پھٹ کر کئی لاکھوں سالوں تک جلتے رہے، یہاں تک کہ جل کر اس کے دھوئیں جو بخارات ہیں وہ آسمان کی طرف بڑھنے لگے. وہ بخارات میں آکسیجن ہائیڈروجن بن کر پانی بنا. وہ پانی سے زمین پر بارش پڑتا رہا یہاں تک کہ سمندر بن گیا. اور اس میں آ کر زمین اتنی قابل ہو گئی کہ یہاں پر انسان جی سکتا ہے. پھر اس سمندر کا پانی اور زمین سے ٹکراتے ہوئے میٹر، یعنی انسان کا جو ایوولوشن کا جو مادہ ہے، اسے ایٹم بھی بولتے ہیں، میٹر بھی بولتے ہیں، تو وہ بنا. وہاں سے یہ اس کے بعد ایوولوشن والا، وہاں سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو میٹر تھا وہ ایک جان تھا، اسی جان سے تمام جاندار نکلے ہیں. آج کالج میں پڑھنے والے بڑے ماسٹرز پڑھنے والے بچے بھی اور پڑھانے والے ٹیچرز بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ انسان بندر سے نکلا ہے. حالانکہ ڈارون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انسان بندر سے نکلا ہے. ڈارون نے یہ کہا ہے ایک جان تھا، اس جان سے سارے لوگ ایوالو ہوئے، چاہے بلی ہو، کتا ہو، سارے جاندار ایک ہی خطرے سے نکلے ہیں. یہ ڈارون کی فلسفی ہے. تو ڈارون ان کی سب سے بڑی ایوولوشن کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ تفتیش کی تو وہاں پر کوئی ہڈیاں ملی تو اس میں دم تھا. تو ڈارون نے یہ کہا کہ یہ یہاں سے انسان پہلے آ کر ایوالو ہوتا کئی سارے شکلیں تبدیل کرتا پھر آج جو انسان ہے وہ بنا ہے. تو یہ سارے تھیوری ایک طرف ہے. مطلب ابھی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، نہ تو میں اس پہ تنقید کر رہا ہوں، نہ تو میں اس کی تائید کر رہا ہوں. یہ سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے، آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں. اب آتے ہیں ہم تنقید پر، بگ بینگ پر. تو سب سے پہلے سائنس یہ کہتا ہے، آپ نے تو سمجھ گیا بگ بینگ کیا ہوتا ہے،
कि कायनात का एक वजूद है, इब्तिदा है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि आजकल जो जदीद दौर में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बिग बैंग लेके ब्लास्ट, बिग बैंग ये कागज धमाका है, तो हम सवाल करते हैं धमाका से चीजें तोड़ते हैं, बनते नहीं। जब ब्लास्ट हुआ है तो इतना परफेक्ट निजाम कैसा बना कि जमीन 1650 किलोमीटर पर घंटा फिर रही है, सूरज 7 लाख किलोमीटर पर आवर रन कर रहा है और गैलेक्सी आकर 21 लाख किलोमीटर पर आवर रन कर रहा है। फाइन ट्यूनिंग कौन कर रहा है? तो इतना परफेक्ट निजाम कैसे वजूद में आ गया? और साइंस ये भी कहता है, जब हम उससे कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, जो ब्लास्ट हुआ रहा, तो ब्लास्ट होने के लिए तो कुछ चीजें होना है ना भाई। ब्लास्ट तो ऐसा ही नहीं हो जाता, कोई चीज मिले झूले या नहीं तो किसी चीजों के दरमियान तो होता है ना। तो बिग बैंग से पहले क्या था? तो साइंस इसका ये जवाब देता है, देखो बिग बैंग से पहले ये सवाल ही गलत है। सवाल क्यों गलत है? तो वो लोग ये कहते हैं बिग बैंग के बाद ही टाइम एग्जिस्ट करता था, टाइम वजूद में आया। बिग बैंग के बाद टाइम वजूद में आया, उससे पहले या उसके बाद ये सवाल उस वक्त होता है जब वहां वक्त पाया जाता हो। जब बिग बैंग से पहले वक्त ही नहीं था तो उससे पहले सवाल करना ही गलत है, बात ही खत्म कर दिया। तो हम जब कहते हैं कि खुदा से पहले कोई नहीं, तो यहाँ पर इनको तकलीफ हो जाती है। जब ये कहते हैं बिग बैंग से पहले कोई नहीं, तो हम क्यों माने? तो एक आर्गुमेंट है। तो इसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग। सबसे पहले जो एथिस्ट वगैरह है, मुल्हिद वगैरह इसी चीज में फंसते हैं, फाइन ट्यूनिंग। देखो इनका ये मानना है कायनात का वजूद एक्सीडेंटल है, हादिसाती तौर पर वजूद में आया है। इंसान भी हादिसाती तौर पर आया है, सारी चीजें हादिसाती तौर पर आया है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हादिसाती तौर पर वजूद में आया तो इसके दरमियान तुम तफरीक क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इंसान एक बस अक्लमंद जानवर है, उसने कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। तो हम ये कहते हैं जिस तरह जानवर को ट्रीट करते हैं उसी तरह इंसान को ट्रीट करना चाहिए। तो फिर तो आप ये नारा उठाते हैं कि गुलामियत को इस्लाम ने प्रमोट किया, आपका ये नारा ही गलत हो गया फिर, क्योंकि आपके हिसाब से इंसान भी एक जानवर है। तो जिस तरह जानवरों की इस्तिहसाल सही है, इसी तरह इंसान का इस्तिहसाल भी सही है ना। तो कई सारी चीजें इसमें है। देखो खुलासा के तौर पर एक मतलब प्रैक्टिकल तौर पर इतनी चीजों से मैं तजुर्बा किया है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मुल्हिद वगैरह के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फाजों का खेल है, लफाजी है। जो इल्म कलाम हम पढ़ते हैं उस इल्म कलाम की इस्तिलाहात को अंग्रेजी में बोल देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे हम बोलते हैं तसलसल बातिल, जुज़े ला यतजज़्ज़ा अत्म मुसलसल, जुज़े ला यतजज़्ज़ा मतलब हर वो चीज जिसका जुज़ एक इख्तिताम पर जाकर खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका नहीं होता। तो ये तसलसल जो बात है इसी को अंग्रेजी में क्या होता है? इन्फिनिटी इंग्रेस। अब जब भी द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा के वजूद पर जब भी बहस होती है, सिर्फ इतना कह देना इन्फिनिटी ऑफ फ्री ग्रेस, इतना ही काफी है। वहां पर उनकी ज़बानें बंद हो जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। देखो हम मानते हैं कि कायनात का इब्तिदा है और इब्तिदा करने वाला कोई, सारी चीजें बनते ही आ गए तो बनाने वाला कौन? सारे चीजें भाई मैं ही बना, वो ही बने, सारे बनने का रहे हैं, तो इनको बनाने वाला कौन है? कहीं तो रुकना चाहिए ना, कहीं पर ये इख्तिताम होगा ना। अगर तुम तसलसल को ऐसा ही मानते रहो तो फिर तो किसी का वजूद भी बाकी नहीं रहता, कोई चीज वजूद में नहीं आ सकती, या तो वो सवाल ही पेचीदा हो जाता, फिर कहाँ तक जाएंगे, पीछे तक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन्हों क्या करते हैं, लॉरेंस जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स है, इसको अगर अल्फाजा में उलझाने की या तो इन्हों आकर जब भी आर्गुमेंट करते हैं इमोशनल की तरफ लेके जाते हैं, या आकर क्या करते हैं अल्फाजों में उलझाने की कोशिश करते हैं, यानी तो ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं जो आकर खुद उनको भी समझ में नहीं आती। कई सारी इस्तिलाहात हैं। तो ये हो गया, एक तारुफ हो गया, थोड़े फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स हो गए। तो अब मैं आप लोगों के सामने ये सबक सुनाना चाह रहा हूँ कि मुल्हिद को दावत कैसे दे। तो इसमें आकर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि हम समझते हैं जब कोई आकर एक अनोखा सवाल कर देता है कि अल्लाह को किसने बनाया, तो भड़कने शुरू हो जाते हैं, कैसे सवाल करें, हम फतवा लगाते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे प्रैक्टिकल दौर में कॉलेज के बच्चे मुझसे आकर सवाल किए हैं, जब मैं इनको जवाब देने लगा तो वो लोग ये कहने लगे यही सवाल हमने उनसे पूछा वो तो गाली देकर भेज दिया। तो ये हमारी बड़ी गलती है भाई। वो कंफ्यूजन में कोई भी इंसान अपने बाप दादा आबा व अज़दाद के रिलीजन को छोड़ना पसंद नहीं करता। अपने आबा व अज़दाद को गलत करना मतलब वो लोग गलत कर रहे थे, ये अकीदा कोई भी नहीं फैला, मतलब कोई ना कोई स्ट्रांग एविडेंस रहता उसके पास भी भाई। वो इमोशनल एतबार से, यानी तो बचपन का कोई ट्रॉमा होगा, यानी तो उसका मतलब दिमागी तवाज़ुन कुछ ना कुछ होगा, हम उस पर भटक गए, यानी तो उसको गाली देकर भेज दिए, ये सही नहीं है तरीका। तो कुरान के अंदर एक आयत है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। यहाँ अगर अल्लाह ताला तमाम इंसान, तमाम कायनात में जो मखलूक है, जो इंसान है, उनके माइंड्स को तीन पार्ट्स में आकर डिवाइड किए। सबसे पहले हिकमत तलब करने वाले, दूसरे आकर इमोशनल, तीसरे आकर आर्गुमेंटिव। तो आर्गुमेंट हम कैसे करना, ये अहसन, ये अच्छे अंदाज में। तो
کہ 3 टाइप ऑफ ह्यूमंस को अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया, हालांकि सारे ऐसे ही हैं. हम देख सकते हैं कोई बंदा क्या है अकली दलाइल भी ज़्यादा तलब करता है, कोई बंदा क्या है उसको अगर जज्बात में ले जाकर समझाया जा सकता है, और कोई बंदा क्या है जिसे आकर लड़े बगैर कोई बात समझता ही नहीं. तो ये 3 टाइप ऑफ इंसान दुनिया में रहते हैं. तो अल्लाह ताला इन तीनों को यहाँ पर जिक्र किए हैं. अल्लाह ताला बतला रहे हैं उदउ इला सबील रब्बिक, तुम अल्लाह की तरफ दावत दो, दीन समझाओ, 3 तरीके को अपनाओ. सबसे पहला तरीका है मतलब कोई बंदा आपके पास दलील अकली मांग रहा तो हमारे पास यही इस्लाम का कोई हुक्म दलील के बगैर नहीं है, जैसा कि हजरत कल फरमा रहे थे. तो दूसरा बंदा होता है कोई अगर इमोशनल से रहते हैं, जैसा कि इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो आदमी जो लोग हैं यहाँ पर इस्लाम आकर इमोशनल तौर पर फैला है, तो यहाँ ये दूसरे कैटेगरी के रहते हैं. तीसरे आकर रहते हैं आर्गूमेंटल, यहाँ ये लोग आकर मुनाजिरे के बगैर नहीं समझते, मुनाजिरे के बगैर नहीं समझते. और आर्गूमेंट अल्लाह ताला कह रहे हैं किस अंदाज में करें, ये हसन हम आज इसको छोड़ देंगे ये हसन को, तो ये हमारी गलत चीज़ें हैं, तो इसको भी सुधारने की ज़रूरत है. और एक और बड़ी बात ये है कि इल्हाद का मुकाबला इत्तेहाद के बगैर नहीं किया जा सकता. आज अगर हम बटे रहे कि तुम फला मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हम अपने ही दरमियान नफरत पाते रहे, हम अपने ही दरमियान आकर लड़ाई झगड़ा करते रहे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. कि साफ मैं जब दारुल से आ गया तो हमारे मौलाना ने कहा कि अपने आसपास के इलाकों का जायजा. अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने छोटे से छोटे गाँव में गया, 2 मस्जिदें रहती तो एक इमाम की दूसरी इमाम से नहीं बनती. क्या हम ऐसे उम्मत की क़यादत कर लेंगे? भाई सब मिलकर इल्हाद का मुकाबला किया जाता है. अगर महीने में एक मरतबा हमारे पास होता ही है स्टूडेंट्स के जोड़, जहाँ पर सारे कॉलेज के बच्चों को जमाया जाता है, बयान क्या होता है वहाँ पर हम इमोशनल अंदाज में लेके जाते हैं. पढ़ने वाले तलबा अक्लमंद होते हैं, उनको लॉजिकल की ज़रूरत होती है, हम वहाँ पर लेके चले जाते हैं, किससे कहानियाँ सुनाकर उनको भेज देते हैं. आज तक हमारे बयान में ये चीज़ नहीं आई. मतलब जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जो मरीज़ है उसको इलाज करने की ज़रूरत है, तो हमारे पास दवा है ये तो बताना ज़रूरी है ना, कि हम इन चीज़ों में बहस कर सकते हैं ये भी बताना ज़रूरी है ना. तो हम अगर इस चीज़ों पर हम ये समझते रहे तकदीर पर बहस करना ही गुनाह है, तो तकदीर पर बहस कोई और कर रहा गलत अंदाज में, तो ये सही होगा कि तकदीर को किसी दूसरे रास्ते में ले जाकर लोगों को समझा रहा कि देखो अगर पूरी चीज़ें लिखा हुआ है तो हम तो फिर ऐसा ही टूल है, फिर क्या ज़रूरत है जन्नत जहन्नम बनाने की. अल्लाह ताला टाइम पास कर रहा है लोगों को बनाकर. इस तरह के सवाल बच्चों के जहन में डाला जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर. अगर अब मैं एक्स मुस्लिम के मीम्स आपके सामने दिखाता हूँ, जैसा कि मुफ्ती साहब कल फरमा रहे थे, तो आप आसिफ चढ़ाना शुरू कर देंगे. और भी खतरनाक मीम्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, खुदा के वजूद के खिलाफ और काबतुल्लाह के सारे इतने गंदगी फैला कर रखे हैं इन लोगों ने. लेकिन हम इन सब से दूर, हम अपने ही इख्तिलाफों में पड़े हैं कि वो देखो. आज अगर हम ये भी तय कर लिया कि स्टूडेंट्स का जो जोड़ होता है वहाँ पर 2 उलमा बैठ जाए, उनके जो भी सवाल आते हैं हम जवाब देंगे, चाहे गैर मुक़ल्लिदियत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे इल्हाद से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फितने से रिलेटेड हो. तो क्या उस शहर के अंदर कोई फितना दाखिल होगा? अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपने से आपसे जो बड़े उलमा हैं उनसे रब्ता करें, वो नहीं जानते वो तो रिसर्च करें, कहीं ना कहीं जवाब तो होगा. तो लेकिन देखो अब जो मैं ये तरीका बताया कि महीने में एक मरतबा 2 उलमा बैठ जाए, 2 स्कॉलर्स बैठ जाए, जो नौजवानों का जो मसाइल है उसको हल कर दे, तो यहाँ पर भी एक आर्गुमेंट होता है बेटे का कुर्मा. मतलब इतने शदीद इख्तिलाफ अपने अंदर नहीं. ये चीज़ें मैं 6 महीने में प्रैक्टिकल देखा हूँ. जब हमारे जो मौलाना थे उन्होंने कहा कि आपने आसपास के इलाकों का जायजा लो, तो मुझे समझ में नहीं आया. फिर जायजा लेने के बाद समझ में आया कि उन्होंने क्यों कहा कि इसका जायजा लो. तो इतनी चीज़ें हैं कि अगर कोई मतलब अगर एक बंदा एक इमाम साहब ये जानता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, उसके बावजूद दूसरे को आगे बढ़ाना नहीं चाहता. आज के ज़माने में प्रैक्टिकल तौर पर कह रहा हूँ कि नौजवान उलमा जितना डिजिटल मीडिया को जानते हैं उतने बड़े उलमा नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते. और ये बात वो भी जानते हैं कि हमारे से ज़्यादा डिजिटल मीडिया को ये जानते हैं, ये काम कर सकते हैं, उसके बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया जाता. तो फिर इस फितनों का मुकाबला कैसे होगा? या तो पहले हम खुद नहीं कर रहे, फिर दूसरा जो कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे. ये तरीका दूसरों में नहीं है, गैरों में, क्रिश्चियंस में नहीं है. हमने ईसाइयों की तारीख पढ़ी है, उनके जो आर्टिकल्स है उसमें पढ़ा है, और इसी तरह साइंसदानों के आर्टिकल्स पढ़ी है कि कहीं सर ये सारी चीज़ें आज जो मॉडर्न जनरेशन है जो नई चीज़ें तरक्की कर हमारे सामने आई, यूँ ही नहीं आ गई, एक ही बंदे से नहीं हो गई. सालों मेहनत लगी है. किसी एक ने शुरू किया, उसके खत्म पर वहाँ से दूसरा बंदा शुरू किया, वहाँ से दूसरा बंदा शुरू किया, और जो जिसके हाथ पर इख्तिताम होता है उसका ही लेवल लगता है, इनका नाम नहीं लगता. ये चीज़ इनको ही मालूम है, लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ को आगे बढ़ाया. आज हमारा अंदर ये सिफत नहीं है. दुनिया कमाने के लिए, दुनिया को तरक्की करने के लिए इन्होंने अपना नाम का कुर्बानी दिया, अपना लेवल का कुर्बानी दिया, लेकिन आज हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है. माजिरत के साथ जो चीज़ मैं देख रहा हूँ फैक्ट वो ही आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इन सारी चीज़ों को हम इस्लाह करने की ज़रूरत है. इसके अलावा हम उम्मत के अंदर कोई तहरीक, कोई रेवोल्यूशन नहीं फैला सकते. तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों के सामने गुजारिश करना चाहता हूँ, चूँकि वक्त मुख्तसर सा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जदीद कलाम, इल्म कलाम जो है उसकी इस्तिलाह जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके उसको अंग्रेज़ी में रट लेने की कोशिश करें, समझने की दूरी पर रट लेने की कोशिश करें.
دیکھو آپ اگر جا کر کسی سے کہہ رہے ہیں تسلسل باطل ہے، اس میں کہنے میں بھی اور انفینٹ ریریس ہے، اس لفظ کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تسلسل باطل ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے. اور وہ کہہ بھائی کوئی بھی شخص اس وقت تک آپ کے پاس سے علم قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. وہ کیوں قبول کرے؟ جب آپ کے اندر اتنی صلاحیت اگر نہ بھی ہو تو ہم ایسا تو دکھائے ہمارا سے زیادہ. صرف مثال کے طور پر ایک لفظ ہے سیکولرزم. ہم اس کے لفظی جو لغوی ترجمہ کیا لغوی اصطلاحات اگر اس کو جان کر اس سے بول دے کہ سیکولرزم سیکولر سے نکلا ہے، یہ لیٹینی زبان کا لفظ ہے، تو پھر حیران ہو گیا بھائی مولوی صاحب کو تو بہت زیادہ باریک باریک چیزوں کے علم حالانکہ ہے نہیں. ایک دو لفظوں میں مطلب لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی ہے نہیں، وہ خود بھی نہیں جانتے سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس کو اپنا کر ہم بہت بڑی تحریک پیدا کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری جو درخواست ہے وہ اتر گئی ہوگی. اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں اپنے عمر سے اور اپنے تجربے سے بڑھ کر کوئی بات کہہ دیا. تو اس کے بعد حضرت وہ الفاظ کس طرح آپ لوگوں کو دیا ہے ہم نے، اس میں انگریزی اصطلاحات لکھی ہوئی اور یہ جو بگ بینگ تھیوری دکھایا ہے صرف 10 چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہم نے آپ کو دے رکھا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کا طرف صحیح کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کسی سے پوچھ لیں جو سائنس پڑھنے والے ہیں. جادلوا باللتی ہی احسن، کہ آپ ان سے مباحثہ کیجیے، مجادلہ کیجیے احسن طریقے. احسن کسے کہتے ہیں؟ اچھے. ایک چیز آپ کے لیے اچھی میرے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ مخاطب سے اس طرح بات کریں جس کو مخاطب اچھا سمجھے. آپ سمجھ رہے نا؟ آپ کے لیے تو اچھا ہوگا، اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا اس کو لگے اس طرح سے اسے مخاطب کیا جائے کہ وہ اپنی خفت اور بے عزتی محسوس نہ کرے. اس میں انگریزی الفاظ اصطلاحات کے لیے دیکھو سب سے پہلے اصطلاحی لفظ ہے ایتھیزم. ہم نے اس کا انگریزی تلفظ بھی دیا ہے جیسے ایتھیزم، تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسان ہو. اس کو ٹک مارتے جاؤ. ایتھیزم کا مطلب ہے ایتھیزم کا مختصر تعریف ہے کہ وہ نظریہ جس میں خدا کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے. یہ کلی نظریہ ہے. اس میں جزیاتی طور پر میں نے جو کہا کہ حق کو پہچاننے میں غلطی کرنا ایتھیزم کا مطلب ہوتا ہے. یہ ایتھیزم جو ورڈ ہے، تھیزم کہا جاتا ہے کسی خدا کو ماننا، کسی خدا کو ماننا. اور انگریزی میں یہ جو شروع میں لاتے ہیں تو اس کے خلاف استعمال کے لیے لاتے ہیں. تو ہم نے شروع میں یہاں پر شروع میں یہ آ گیا تو خدا کا انکار ہو گیا. اگر شروع میں سے یہ ہٹا دیا، تھیزم کا مطلب ہوا خدا کے وجود کا اقرار کرنا. تو اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہو گیا ایتھیزم. اور اس کے بعد آتا ہے میٹیریلزم. انگریزی میں اس کا تلفظ بھی لکھ دیا گیا ہے میٹریلزم. مختصر تعریف صرف مادی اشیاء اور جیسے ہم اپنے ہندی میں کہتے ہیں آستھا، اس سے ہے آستک، اور انکار کو بولتے ہیں ناستک. اردو میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک حرف نہ بڑھانے سے معنی بدل جاتا ہے. صرف مادی اشیاء اور مادی دنیا کو حقیقت ماننے والا نظریہ، یعنی جو چیزیں پریکٹیکل طور پر نظر آ رہی ہیں یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. تو اس کے لیے کتاب ہے الانتباہات المفیدہ عن اشتباہات الجدیدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. صرف 7 اصول لکھے ہوئے ہیں. اتنی بنیادی طور پر اصول ہیں. اگر اجازت ہو تو یہ تھوڑا خلاصہ کتاب کا نام بھی لکھو اور دستیاب ہے، وضاحت کے ساتھ دستیاب ہے، اسے حاصل کرو اور پڑھو. آپ کے دلوں میں کتاب کی عظمت ہو جائے. اس لیے میں ایک چھوٹا سا ایک منٹ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں دورے شریف میں تھا تو اس وقت میں محتم صاحب کے پاس گیا دارالعلوم کی. تو ان سے میں نے کہا کہ جب چاروں مذاہب حقائی کسی ایک پر عمل کرنے پر انسان جنت میں چلے جاتا ہے تو اتنی بحث ہمیں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ حالانکہ دنیا جدیدیت کی طرف جا رہی ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے، اس کو تو پڑھانا ضروری ہے. تو محتم صاحب نے مجھے کچھ نصیحت کیا. اس کے بعد یہ مشورہ دیا کہ آپ انتباہ پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو. تو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوا. صرف 7 اصولیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بیان کیا ہے. جیسے اس میں 2-3 اصول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عدم علم عدم شیء کو مستلزم نہیں، ابسینس آف ایویڈنس ناٹ ایویڈنس آف ابسینس. کسی چیز کا علم نہ ہونا اس چیز کے وجود کا انکار کرنے کا دلیل نہیں بنتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس خدا کے وجود کا علم نہیں ہے تو آپ کے علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا. اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں ہم سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، اس کو اسکول میں پڑھا دیا گیا آکسیجن ہوتا ہے جو ہم سانس کے ذریعے لیتے ہیں.
اور وہ یہ کہنے لگا میں تو آکسیجن کو نظر نہیں آتا, مجھے تو دکھتا ہی نہیں ہو, میں کیوں مانوں؟ تو کیا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے آکسیجن کا انکار ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو اسی طرح یہ بھی. اور اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصول نمبر 4 میں ایک چیز اس پر لکھتے ہیں کہ موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں. کسی چیز موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں. کئی سارے اس طرح کے اصول تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے. اگر میں کہوں تو یہ کتاب آنسر ٹو ماڈرنزم کے نام پر انگریزی میں چلتی ہے. یہ سارے اصطلاحات انگریزی میں ہیں. اگر اس کو کوئی بندہ رٹ لیتا ہے نا تو الحاد کے لوگ جس طرح مفتی صاحب کہتے ہیں پھر خواب میں نظر آنے لگ جاتے ہیں آپ لوگ. آنسر ٹو ماڈرنزم کتاب کا نام ہے, پاکستان کے کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. شاید کہ وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے وہاں پر اتنے زیادہ ملحد تیار ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ پڑھ کر صحیح سمجھ لیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا امت. تو یہ ہو گیا میٹیریلزم, یعنی مادی دنیا جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اسی کو حقیقت سمجھنا, اس کے علاوہ کسی چیز کا نہ ماننا, یہ میٹیریلزم ہو گیا. اس کے بعد ہے اگنوسٹکزم. اس کا مطلب یہی ہے نظریہ کہ خدا یا معبود الطبعی حقیقتوں کا علم یقینی طور پر حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر مشکک سمجھو خدا تو ہے لیکن اس کو وجود میں شک کر رہا, اس کے صفات میں شک کر رہا, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اگنوسٹکزم. اس کے بعد آتا ہے ہیومنزم. یہاں سے دیکھو نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7, یہ لائن سے جو اصطلاحات ہے 4 سے لے کر 7 تک, یہ 4 ان پوروں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ وحی اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نقلی دلائل جتنے بھی, اس کا انکار کر کر اپنے عقل کو فوقیت دینا. سیکولرزم کا مطلب یہی ہے, لبرلزم کا مطلب یہی ہے, نہالزم, یہ ساری چیزوں کا مطلب یہی ہے. مطلب سیکولرزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہاں پر مختصر سے تعریف ہے, آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. مذہب کو ریاستی اور عوامی امور سے الگ رکھنے کا نظریہ. ایک ہوتا ہے پرسنل لائف اور ایک ہوتا ہے پروفیشنل لائف. پرسنل لائف مطلب کیا مطلب خصوصی زندگی جیسے نماز, عبادات. پروفیشنل لائف معاملات, ایک دوسرے سے لینا لین دین وغیرہ, یہ معاملہ. تو سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ شریعت آپ کا جو مذہب ہے آپ اپنے پرسنل لائف میں رکھیے, جو کیا بولتے ہیں معاملات میں آ کر اس کو دخل اندازی ہونے نہ دیجیے. یہ سیکولرزم کہتا ہے. لبرلزم کا یہی تعریف ہے, انفرادی آزادیوں کا مساوات, یعنی انسان اپنے عقل کے ذریعے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا حق ہے کون سا غلط ہے. کسی مذہب کی, کسی خدا کی, کسی کتاب کی ضرورت نہیں, یہ لبرلزم کا کہنا ہے. اچھا, یہ چھوٹا ایک کنفیوژن یہ ہوتا ہے, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور کالج کے بچوں تک یہ غلطی کرتے ہیں. وہ لوگ سیکولرزم اور ڈیموکریسی میں فرق نہیں کر پاتے. وہ سمجھتے ہیں سیکولرزم ڈیموکریسی دونوں ایک ہی ہیں, حالانکہ ایسا یہ نہیں. دیکھو سیکولرزم ڈیموکریسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے جو ووٹ دیا ہے ڈیموکریسی کے نام پر ووٹ دیا ہے, سیکولرزم کے نام پر نہیں. سیکولرزم کا مطلب ہے تمام مذاہب برابر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک انسان جانوروں کی پوجا کر رہا, درختوں کی پوجا کر رہا, اور ایک انسان بہت بڑی طاقت کا پوجا کر رہا, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. سیکولرزم کا یہی ماننا ہے تمام مذاہب برابر ہیں. اور دیکھو ایک آسان سی مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں. ڈیموکریسی ایک گاڑی ہے, سیکولرزم اس کا ڈرائیور ہے. اس کا چلانے والا جیسا ہوگا ڈیموکریسی اتر ہی جائے گی. اگر چلانے والا مذہبی ہے تو ڈیموکریسی بھی مذہبی کی طرف جائے گی. اگر چلانے والا فاسق ہے تو آج ہمارے ہندوستان کی حالت دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ڈیموکریسی ایز لائک اے ویہیکل اینڈ سیکولرزم ایز لائک اے ڈرائیور. تو ڈیموکریسی ایک آ کر گاڑی کی طرح ہے, سیکولرزم لائک اے ڈرائیور کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات. ایک چیز ہوتا ہے میٹا فزکس, جو عام طور پر ملحد سے جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں ان میں ہم استعمال کرتے ہیں میٹا فزکس. میٹا فزکس کا مطلب ہوتا ہے فوق الفطرہ, سپر نیچرل, یعنی وہ چیزیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں. ہماری سب سے بڑی ایویڈنس یہی ہے, سائنس آ کر ایمپیریل ایویڈنس یعنی آ کر تجرباتی دلیلیں کیا بولتے ہیں, تجرباتی دلیل جو ہوتا تو اس پر ریسرچ کرتا ہے. جو چیزیں سائنس کہتے ہیں اسے ہیں تجربے کو. ایک چیز پر 100 بار ریسرچ کر لیے, 150 بار ریسرچ کر لیے. جیسے کہ لائٹ بنانے میں انہوں نے کئی 100 مرتبہ اس پر ریسرچ کیا تو پھر ایک نتیجے پر پہنچے. سائنس کہتے ہیں اسے بار بار تجربہ کر کر ایک نتیجے پر پہنچنا. ہو سکتا ہے وہ نتیجہ صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو, لیکن مذہب یہ ہوتا ہے جس میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا. وہ فوق الفطرہ ہے, انسان کی طاقت اور اس کے ذہن سے باہر ہے. تو جو چیز تجربات سے ثابت کرتی ہے اس پر یہ بوجھ ڈالنا جو اس سے بڑھ کر ہے, تو یہ تو غلط ہو گیا. سائنس کا یہ کام ہے ہی نہیں. سائنس تو چیزوں دکھنے والی چیزیں, جو چیزیں فزیکل ہیں, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس پر ریسرچ کرنے کا نام سائنس ہے. خدا کا وجود, جنت, جہنم, فرشتے, عقیدے, یہ ساری چیزیں نان فزیکل ہیں. تو اس پر سائنس کا بوجھ ڈالنا کہاں سے انصاف ہو گیا؟ تو یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے سیلف ایگزسٹنس. سیلف ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے خود بخود وجود ہونا, خود بخود وجود میں آنا, انڈیپینڈنٹ. وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کسی کا محتاج نہ ہو اپنے وجود میں آنے کے لیے. جیسے ہم محتاج ہیں وجود میں آنے کے لیے اپنے ماں باپ کے, ہر ایک میں محتاج ہے. ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ,
بے محتاج یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. وہ کون ہے؟ صرف خدا ہے. ایک اصطلاح یہاں پر استعمال ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ادرس ہوتا ہے. ایٹرنل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو یہ جو پرانا آئزیک نیوٹن ہے جنہوں نے گریوٹی کا فورس کو کیا بولتے ہیں لوگوں کے سامنے عام کیا تھا, مطلب انہوں نے تحقیق کر ریسرچ کر معلوم کیا کہ زمین کے اندر گریوٹی ہوتا ہے. تو ان کا یہ ماننا یہ تھا کہ کائنات جو ہے ایٹرنل ہے, ہمیشہ سے. تو پھر اینشٹائن نے آ کر ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ ریلیٹیوٹی تھیوری بولتی. یہ آ کر پریکٹیکل ہو رہی بات دیکھو, انہوں آ کر آئزیک نیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اینشٹائن آ کر اس کو ریجیکٹ کر ریلیٹیوٹی تھیوری کے ذریعے ثابت کیا کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں, اس کی ایک ابتدا ہے. تو قرآن کے اندر جو آیت ہے کہ ہم آ کر کائنات کو دن بدن پھیلاتے جائیں گے, جیسا کہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے ناتمام ہے شاہد, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ دن بدن آ رہی ہے صدائے کن فیکن, کہ ابھی بھی یہ ناتمام ہے, ابھی یہ بڑھتی جا رہی ہے, ترقی کرتی جا رہی ہے. تو یہ آ کر کس کا ماننا ہے؟ یہ آ کر اینشٹائن کا. تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتانا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت وہ حکم دیا تو آپ اس کو یوں کیوں بدلا. تو ہم یہ بھی جواب دیں سائنس نے اس وقت وہ حکم دیا تو اب کیوں بدلا. اس کا جواب اس طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں سائنس آ کر کامل نہیں. ہم ایک اصطلاح پڑھتے ہیں منطق کے کتابوں کے اندر کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. ہم نے صرف یہ مثال یہیں تک محدود کر دیا ہے, اس سے آگے ہم بڑھنے کی کوشش نہیں کی معذرت کے ساتھ. دیکھو یہ اس کے اندر جو فلسفی یہ ہے کہ ہر اثر کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہاں اس کا فلسفی ہے جو بھی چیز اگر بدلتی رہتی ہے وہ اگر ایک وقت کے بعد جا کر ختم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائنس آ کر دن بدن ترقی کر رہا ہے, دن بدن بدل رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے جو سائنس ہے آج نہیں ہے, ابھی جو سائنس ہے اس کے بعد رہتا نہیں ہے, اس کا گارنٹی نہیں ہے. مطلب جو چیز دن بدن اپڈیٹ ہو رہا بدلتا رہا ہے تو اس کو اگر آپ اسلام کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کہاں سے انصافی ہو گئے. تو یہ سمجھانے کے لیے میں وہ آئزیک نیوٹن اور اینشٹائن کی مثال دیا تھا. تو ایک ہو گیا. اور بعد میں ایک اور مثال ہم اسی طرح منطق کی کتابوں میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دھواں کی دلالت آگ پر, مطلب ایک اثر کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہوتا ہے. تو کائنات کی دلالت کس پر کرتا ہے؟ بگ بینگ تھیوری پر, خالق پر. تو بگ بینگ تھیوری پر کرتا ہے تو وہ خود بخود کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب جو سوالات اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا پھر وہ مطلب وہ وہیں پر تضاد آ جائے گی. تو اسی طرح کائنات کی دلالت کسی خالق پر ہوتا ہے. تو یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اور آ کر لاسٹ میں کہتا ہے کنٹینیوٹ بینگ. تو آپ نے اگر وہ مناظرہ دیکھا ہے تو یہاں پر یہ جاوید اختر صاحب اسی ایک لفظ کی وجہ سے شرمندہ ہوئے. یہ لفظ وہ مناظرہ دیکھ کر ایڈ نہیں کیا گیا بلکہ یہ رسالہ سے ایک ہفتہ پہلے ریڈی کر دیا گیا ہے. تو آپ لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ انہوں نے مناظرہ دے کر رسالہ ریڈی کیا ہے, بلکہ اس سے پہلے ریڈی کر رکھ دیا گیا ہے. تو یہاں دیکھو ایک لفظ ہے کنٹینجنٹ بینگ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ممکن الوجود. کسی چیز کا وجود میں آنا ممکن بھی ہو سکتا ہے, ناممکن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لفظ یہاں پر میں آپ کو اس کی اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس ایک لفظ کی اہمیت آپ نے دیکھ لیا مناظرہ وغیرہ میں, جس طرح ایک لفظ کی وجہ سے انہوں نے کتنا شرمندگی کا یہ کیا. تو اسی طرح اگر ہم اتنے سارے اصطلاحات یاد کر لیے, اتنے سارے الفاظ کو رٹ لیے تو پھر عجیب سا یہی ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں کہ علماء کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم اپنے ذہانت کو, اپنے جو توجہات کو دوسرے طرف ہٹا کے رکھتے ہیں کہ کبھی اسے یہ کر لیا, کبھی اسے یہ کر لیا, کہ ہمارے جو اختلافات پر جو فوکس ہے اگر امت کے اصلاح پر رکھ دیے تو بہت بڑا ریولوشن آ سکتا ہے. تو ایک اور چیز یہ رہتی ہے, بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھا ہے, ہم کیوں کریں, بس ہم تو بس عاجزی کی زندگی جانتے ہیں, ہم تو بس ایسے ہی آئے ایسے گزار کے چلے جاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کمزوری اور اپنے کم ہمتی کو عاجزی کا لفظ نہ دیجیے. یہ بہت بڑا لفظ ہے, بہت بڑی لفظ ہے. عاجزی کہتے ہیں مطلب آپ کا ایک جگہ شہرت ہونے والا ہے, اس کے باوجود آپ نے تقوی کے خاطر, اللہ کے خاطر اپنے نام کو ڈبا دیا, مطلب نام کو چھپا دیا. یہ عاجزی ہوتا ہے. یہ عاجزی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مواد ہے, آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں, الحاد کے خلاف کام کر سکتے ہیں, الحاد کا مواد آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے. آسان سے آسان طریقہ ہے. آج اگر میں کہہ دوں کہ کسی بھی شہر میں جا کر کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں آپ کو سارے اصطلاحات رٹاؤں گا, آپ کو الحاد کے خلاف کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گا, میں آپ کو انگریزی پڑھاؤں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ 60% علماء وہاں نہیں جائیں گے. شوق ہی نہیں. تو یہ عاجزی نہیں ہے, یہ کم ہمتی اور سستی کا ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں.
تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے کنکلوژن تھا الحاد کے بارے میں. تو سب سے بڑا اس میں سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے کہ ملحد کو دعوت کیسے دیں. جیسا کہ میں آپ کے سامنے بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. جو ملحد جو آتے ہیں کیٹیگری ہوتا ہے ان کا حکمت اور دوسرا کیٹیگری, دو کیٹیگریز ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی جذبات میں نہیں آتے, اور وہ جذبات وہ اپنے آرگومنٹ کو جذبات میں لے جاتے ہیں. اگر ان کے ساتھ ہمیں بھی جذبات میں چلے گئے تو پھر تو ہماری ہار ہو جائے گی. ہمیں کبھی بھی ان کو نہ تو جذباتی دلیل دیں گے نہ تو جذباتی قصے کہانیاں سنیں گے. یا تو ہم ان سے اچھے انداز میں ڈیبیٹ کریں گے یا نہیں تو دلائل دیں گے. یہ دو طریقے اپنانے سے ہم بہت بڑا ریولیوشن لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی ملحد ہمارے پاس آتا ہے, یہاں پر ایک طریقہ لکھا ہوا ہے, آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ ملحد کو دعوت کیسے دیں. لاسٹ ملحد کو اسلامی دعوت مفصل طریقہ صفحہ نمبر 50. پورا ہمارے کیمپ کا مین ریزن یہی ہے, تو اس کو میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملحد کو دعوت کا جو طریقہ ہوتا ہے, نہ تو ہم سے بحث فقہ کے ذریعے شروع کریں, نہ تو ہم یہ نہ کہیں تو جہنمی ہو گئے, یہ بھی نہ کہیں, اور یہ حرام ہے اس طرح سوچنا حرام ہے, کچھ بھی نہیں. بھائی پہلی بات وہ خدا کا وجود کا انکار کر رہا ہے, آپ اسے فقہ کے سبقیں پڑھا رہے ہیں, حرام حلال بتا رہے, وہ کہاں سے مانے گا؟ تو اسے ہمیں کیسے لے کے جانا ہے؟ ایک عقلی طور پر لے کے جانا ہے. پہلے ہم ریزننگ ڈھونڈنا ہے کہ تم کیوں ملحد ہو. بہت سارے جیسے مفتی صاحب نے بتایا, تو ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں لڑکی سے لو کیا, انہوں نے ہمیں ہینڈ دے دیا تو ہم ملحد ہو گئے. مطلب اس طرح کے ریزنس ہوتے ہیں کہ ہنسی آ جاتی ہے. لیکن آپ ایک مرتبہ اس بچے کے حالت میں رہ کر اس کے ذہانت کے حساب سے سوچ کر دیکھو, جس کے ماں باپ تنگ مطلب گھر کے اندر ٹائٹ کرتے ہو, جو انٹروورٹ ہو, جو کسی کے سامنے کھل کر نہیں آتا ہو, اس نے ہمت کر کے کسی لڑکی سے محبت کر لی یا کوئی چیز کر لی, تو مطلب اس کے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں. مطلب ایک چیز ایموشنلی طور پر ایک آدمی کو مذاق لگتا ہے, کسی اور کو مطلب دنیا کی تباہی لگتی ہے. تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہوتے ہیں. ملحد بننے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا, اور ان کا کوئی اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہوتا کہ ہم انہی اصولوں کے پابند ہیں, اور تو مطلب کہ کوئی حدود ہی نہیں ہے, تو کون سے اصولوں کے پابند ہوں گے پھر؟ تو ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھو اس کا معیار کو واضح کرو, یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا معیار کیا ہے, مطلب وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے, اس کا مائنڈ کا جو ڈیولپ مطلب وہ کون سے اسٹیج پر ہے یہ جاننا ضروری ہے. پوچھو تم سچ کو کیسے پہچانتے ہو, تم ظلم کو کیوں ظلم کہتے ہو, ظلم کو کیوں غلط کہتے ہو. تمہارے حساب سے تو انسان جو سمجھے وہی سچ ہے, انسان جس چیز کو غلط سمجھے وہی غلط ہے. تو پھر ظلم اور سچ کے معیار تم کیسے تعین کرتے ہو؟ یہ سوال اس کے ذہن میں خود اپنے خلاف کھڑا کر دے گا, خود وہ سوچنے میں پڑ جائے گا, ہاں میں سچ کسے سمجھتا ہوں, میرے لیے ایک بیسمنٹ کیا ہے, ایک فنڈامنٹل بولتے ہیں نا, بنیادی کیا ہے میرے پاس. تو وہاں پر ہی اس کا یہ ہوگا. اس کے بعد وہ کہے گا ریلیٹیوٹی. تو ریلیٹیوٹی کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کو اس کی بہت لمبی تعارف نہیں کرانا چاہتا, چونکہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اسی کا سہارا لیتے ہیں, اسے بولتے ہیں ریلیٹیوٹی, اور اردو میں ہم کہتے ہیں نسبتیت. تو ریلیٹیوٹی کا مختصر سا خلاصہ ہے, جیسا کہ آپ نے وہ ڈیبیٹ دیکھا ہوگا, تو اس میں آ کر جاوید اختر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میجارٹی آف سوسائٹی جس کو حق سمجھے وہی حق ہے, میجارٹی آف سوسائٹی جس کو غلط سمجھے وہ غلط ہے. یعنی نسبت جس کے طرف جس تعداد کی طرف زیادہ ہے وہ حق ہے, نسبت جس تعداد کی طرف کم ہے وہ غلط ہے. تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے اگر اسی طرح رہے تو اسلام کو سچ ماننا ہی پڑے گا, چونکہ میجارٹی آف دا سوسائٹی آ کر مطلب کیا ہے, مذہبی ہے, غیر مذہبی نہیں. تو یہاں پر ہم نے ایک یہ پھر کیوں کوئی بات یقینی نہیں ہوتی. اگر میجارٹی آف سوسائٹی کسی کو سچ سمجھ رہی ہے, کبھی کسی کو غلط سمجھ رہی ہے, کوئی بات یقینی نہیں رہتی, پھر ایسا ہی رہ جاتا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ مطلب میجارٹی آف سوسائٹی آج شراب کو حلال سمجھ رہی ہے, کل کو حرام سمجھ رہی ہے, بس کچھ اور سمجھ رہی ہے, کوئی بات یقینی نہیں ہے. پھر کس بات کے تھرو ہم جسٹیفائی کریں یہ بات یقینی ہے یہ بات غلط ہے, پھر تو سارے کے سارے چیزیں ایسا ہی یہ ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے. پھر اگر اسلام کو ضرورت کے مطابق ہی پیش کرنا چاہیے اس کے سامنے. ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تصوف کو ذکر کر رہے ہیں ان کے سامنے, ہم اٹھا کر یہ وہ مطلب فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں تو الٹا سوال ہو جائے گا نا. تو ہم مطلب وہ لاجیکل بنتا ہے تو اس کے سامنے لاجیکل چیزیں ہی پیش کریں.
کہ بھائی خدا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کیوں بھیجے گا, جیسا کہ مفتی صاحب کا بیان تھا کل کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایسے لاجیکل ریزننگ ہم ان کے سامنے دیتے ہیں تو وہ تھوڑا ہمارا طرف مرغوب ہوتا ہے. ہم اٹھاتے ہیں ان کے سامنے تصوف کو ذکر کر دیے, یعنی تو ایموشنل طور پر قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیے, تو پھر وہ تو یہ تو یہی ہے, مطلب جذبات میں لے کے جا رہے ہیں. تو دیکھو ایک دلیل ہے کہ انسان جب دلائل سے خالی ہوتا ہے تو جذبات میں جانے کی کوشش کرتا ہے, ایک فلسفی ہے. تو پہلے سے یہ مان رہا, اب اسی کے مطابق آپ وہ سوال کر رہا دلیل کے مطابق, آپ جواب دے رہے ہیں اس کے ایموشنل کے انداز میں, وہ تو سمجھے گا اس کے بعد جواب نہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو تیسرا مرحلہ آتا ہے تو توحید کو ثابت کرنا کہ خدا ہے. خدا پہلے سب سے پہلے آ کر خدا کے وجود پر بات کرنا اسٹارٹ کرنا چاہیے, خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہیے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ابھی آپ کو بگ بینگ تھیوری بھی دکھایا تھا. تو جو کانسیپٹ سائنس پیش کر رہا تو اس میں اتنے سوالات ہیں کہ اس کا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے. تو جواب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بگ بینگ سے پہلے یہ سوال ہی غلط ہے بول کر. تو ان ساری چیزوں کو رکھ کر جب ہم ان سے بحث کرتے ہیں تو دیکھو کام تو ہمارا بس بتانا سمجھانا ہی, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم اتنا سمجھا دیں گے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں, بالکل بھی نہیں. کہ بس ہمیں ہو سکتا ہے آپ نے چنگاری اس کے دل میں ڈال دیا ہے, کہیں جا کر وہ آگ لگ جائے. ہم نے کوشش تو کی ہے اس کا پھل کہیں اور جگہ مل جائے. تو انشاءاللہ ہم چیزوں پر اگر عمل کریں گے. داخلہ پرچہ بڑھائے نہیں آ گیا وہاں جگہ وہ شاگردوں میں چلا میں کہ داخلے میں ہو جاؤ جی. تو ان چیزوں پر عمل کر انشاءاللہ ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ درخواست آپ کے دلوں میں اتر گئی ہوگی کہ چند کتابیں ہیں جو اس فن سے متعلق ہیں. تو سب سے پہلے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں, تقریر دلپذیر ہو گئے, حجت الاسلام ہو گئے, اور اسی طرح اگر تقریر دلپذیر یعنی تو ہم لکھ کر گروپ میں بھیج دیں گے. سب کتابیں دستیاب ہیں, آپ لکھ کے ابھی ایک نوجوان فاضل ہے مرید نوید اختر, جی وہ کتابیں وہ ہے وہ میگھالیہ کے شیلانگ کے نوید اختر, حقیقت کی دوائی, انہوں نے کتاب لکھی حقیقت کی گواہی. وہ کتابیں بیچارے نے بڑی محنت سے لکھی ہے. کتاب کے بعد ہمارا ان سے رابطہ ہوا, یہ بھی ہم آپ کو فراہم کر دیں گے. اس کا PDF آ گیا ہے, گروپ میں بھیج دیں گے. اس کا یہ مطالعہ کرو, ان اصطلاحات کی تشریح میں بہت مدد ملے گی. اس سے بڑی محنت کیا اس عالم نے, دارالعلوم کے فارغ ہیں اور انہوں نے اپنا واقعہ اس میں لکھا ہے, آپ پڑھ لیجیے گا. کہ جب لوگ اس طرح کا اعتراض کرنے لگے تو پھر مجھے تجسس پیدا ہوا. دیکھو آپ کی بات تو ہو گئی, شرط ہو گئی. ایک لاسٹ جو ایوولوشن پر ہم نے بحث کیا تو ایوولوشن کو سب سے پہلے انویٹ کرنے والا چارلس ڈارون کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ کتاب آنے کے بعد ہی لوگوں کے ذہن میں یہ نظریہ جانے لگا. مطلب اس سے پہلے لوگ یہ تھیوری نہیں تھا, 200 سال ہو گئے تھیوری کو پیش کرتے. میں اس پر فوکس اس لیے دے رہا ہوں کہ 6ویں کلاس سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ انسان اس طرح ایوالو ہو کر آیا. آج ہم اس کی اصطلاح نہیں جانتے, کالج کا ہر بچہ اس اصطلاح کو جانتا ہے, حالانکہ اس کے خلاف یورپ کے ممالک میں تو یہ سلیبس ہی بند کر دیا گیا. 200 سال سے زیادہ ہو گئے, آج تک اس کو ثابت ہی نہیں کر پائے لوگ. تو اسی کے چیپٹر نمبر 6 میں صاف طور پر ایک بندہ لکھ رہا ہے کہ ایوولوشن کی تھیوری کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا, لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دلائل نہیں ہے. چیپٹر 6 میں خود کہہ رہا ہے. تو میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر میں کوئی بات غلط کر دی ہو یا آپ کے شان میں گستاخی کر دی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. آپ لوگ معاف نہ کیجیے گا, جب 2 سال ہمارے پاس رہیں گے تب معاف کیجیے گا. 2 سال آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے. کیا مفتی صاحب ٹھیک ہے نا, اچھا لگا آپ کو؟ نہیں, ہم نے چن کے بلایا ایسو وہی ہے. جب وہ ڈیبٹ کرنے بیٹھتے ہیں ہمارے بچے تو شیروانی اور وانی پہن کر کے امامہ باندھ کر کے تو ذرا روک پڑتا ہے باتوں سے. آپ لوگ بھی اس پہ تعاون کریں گے انشاءاللہ. قاری امیر حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ دین 23 سال میں مکمل ہوا ہے, تو ایک ہی مجلس میں سارا دین کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. تو اس لیے جب ہم ملحدین سے بات کرتے ہیں تو اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہم سے بات کر سکیں. بیچ میں اس کو ایسا نہیں کہ ایک ہی جواب دے دیا وہ خاموش ہو کے بھگا دیا. شکست دینا مقصد نہیں, ہدایت پہنچانا مقصد ہے. ایک ملحد آیا تھا کہ مطلب کائنات بنانے والا کون, سے کریٹر کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا, وہ کریٹر ہے کائنات کا. تو ہوتے ہوتے وہ اپنی زبان میں کریٹر سے اتر کے پرمیشور تک پہنچتے ہیں. میں ہم پرمیشور کو مانتے ہیں, آخر میں آ کے اٹکتے ہیں کہ ہم قرآن مانے اللہ کو نہیں مانتے, خدا کو مانتے. دیکھو کریٹر سے شروع ہوتے ہیں, پرمیشور پہ آتے ہیں, پھر خدا تک جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں قرآن والے اللہ کو نہیں مانتے. کیوں؟ وہ بڑا ظالم ہے, اس نے جہنم بنائی ہے.
بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی جہنم میں چلا جائے تو کیا نقصان ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی فرشتہ استقبال کے لیے موجود ہے، آپ بھی جا سکتے ہیں تو اس کی کیا بات ہے۔ بہت ساری شریعت کی حکم ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے، عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ سائنس کی تکمیل جب ہوگی جب سائنس مذہب کے ساتھ جڑ جائے گی، وحی کے ساتھ جڑ جائے گی، توحید کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اس وقت سائنس کا غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سائنس ملحدین کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کمرے میں داخل کروں اور ٹارچ دے دوں اور آپ سے کہوں کہ یہاں کتنے رنگ ہیں، آپ گن کر کے بتاؤ، لیکن ہرے رنگ کو میں رنگ نہیں مانتا، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ سب سے زیادہ ہرا رنگ ہی ہے۔ اب آپ نے ایمانداری سے پورے رنگ کی فہرست بنائی، ہرے رنگ کو چھوڑ دیا، تو جو لوگ سائنس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ملحدین، وہ خدا فراموش ہے، گاٹلٹ جسے کہتے ہیں کہ خدا پر یقین نہیں ہے۔ تو وہ جب کسی کو کام دیتے ہیں تو اسی طرح سے دیتے ہیں کہ اس کی ایک باؤنڈری طے کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو رنگ نہیں ماننا ہے۔ اب وہاں آنکھ بند کر کے لوگ مان لیتے ہیں صاحب یہ رنگ نہیں ہے، تو پوری تفصیل صحیح بتایا، اصل رنگ کو چھوڑ دیا۔ تو اگر کسی کو سائنس کی تحقیق میں توحید، رسالت، وحی نظر آ گئی تو یہ پورے اکٹھا ہو کر کے اس کو اپنی فیلڈ سے خارج کر دیتے ہیں۔ آئے دن جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں سائنس پڑھ کر کے، قرآن کریم کے معجزات دیکھ کر کے، ایک عیسائی پروفیسر تھا وہ مسلمان ہوا سورہ تبت یدا پڑھ کر کے، تبت یدا کے سورہ تبت یدا ابی لہب۔ آج کل کے ایتھسٹ جو ہے ملحدین تبت یدا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہاتھ توڑنے کی بد دعا دیا اللہ نے، جو خود قادر تھا وہ توڑ دیتا، بد دعا تو دے دیا۔ اس طرح کے اعتراضات ملحدین کے پاس توحید کو انکار کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، تو آپ کے قرآن پر، حدیث پر، مذہب پر اعتراض کر کے اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ پیمانہ طے کرو، کسی چیز کو ثابت کرنے کا یہ پیمانہ ہے، الہاد اچھی چیز ہے ثابت کرو، اخلاق کا یہ پیمانہ ہے، اخلاق کیا ہے ثابت کرو، سچ کا یہ پیمانہ ہے، سچ کیا ہے ثابت کرو۔ ہم مان لیں گے، ہم تو ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی پھسل کر کے آپ کے اعتراض پہ آتے ہیں۔ تو ایک مرید تبت پر اعتراض کیا کہ اس میں اللہ نے بد دعا دیا ہے ہاتھ ٹوٹنے کی، تو جب وہ قادر مطلق ہے اور اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، بد دعا دینے کی کیا ضرورت تھی، توڑ ہی دیتا۔ اسی تبت کو پڑھ کر کے ایک پروفیسر مسلمان ہوا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ابو جہل جہنمی ہے نا، اس میں پورا مضمون ذہن میں۔ تبت کے نزول کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا۔ اگر وہ چاہتا تو قرآن کے حکم کو چیلنج کر کے ایمان قبول کر لیتا، بھئی قرآن میں اس کو جہنمی کہا گیا ہے نا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو پروفیسر نے پڑھا اور کہا یہ اللہ کا سچا ہی کلام ہے کہ ابو لہب اس کو غلط ثابت کر سکتا تھا جو خود صاحب معاملہ ہے۔ تو ایک چیز کے دیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اسی چیز کو آپ اعتراض کا ذریعہ بناتے ہیں اور الجھا کے چھوڑ دیتے ہیں، اسی چیز کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آدمی کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اکثر جو ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان کی لائی جانے والی چیزیں ایسی ہی ہیں۔ ایک بہت بڑا پروفیسر، ہم نے اس ویب سائٹ میں روشنی کی طرف آنے والوں کے تاثرات 100 لوگوں کے اکٹھا کیے ہیں۔ وہ اس لیے مسلمان ہو گیا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں سے چاہو شروع کرو، جہاں چاہو ختم کرو، مضمون مکمل رہتا ہے۔ اور کتابوں کی طرح نہ اس میں نیا ہے، نہ پرانا ہے، نہ مقدم ہے، نہ مؤخر ہے، نہ بہت اعلیٰ ہے، نہ بہت ادنا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، اور ہر طرح سے وہ مکمل ہے۔ دوسرا ملحد یہی اعتراض کرتا ہے کہ صاحب اور کتاب ہوتی ہے، اس میں پیش لفظ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، تمہید ہوتی ہے، تتمہ ہوتا ہے، استدراک ہوتا ہے۔ یہ قرآن کیسا ہے، نہ کہیں ہیڈنگ ہے، نہ کہیں مضمون شروع ہوا اور ختم ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، انہی خرابیوں میں سے خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ڈھنگ جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس میدان میں اترو، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، اس لائن کو پکڑو، اور بجائے جو لوگ سوشل میڈیا اسٹار کے طور پر مشہور ہیں ان کی تقلید کرنے کے، اپنے اکابر کے افادات کو آپ سوشل میڈیا پر لاؤ۔ دیکھو ابھی یہ جاوید اختر کا نام تو آ ہی رہا ہے، اس کو شکست دی گئی۔ ایک جاوید احمد غامدی ہے، جاوید احمد غامدی ایک ملحد آدمی ہے پڑوس کے ملک کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو خود کو مسلمان کہے میں اس کو مسلمان مانتا ہوں۔ ایک ہندوستان میں علامہ عبداللہ طارق ہے رامپور میں، ان کو لوگ علامہ ہی کہتے ہیں، بہت میڈیا پر آتے رہتے ہیں۔ وہ باوجود ہے کہ علامہ کہلاتے ہیں، لیکن ان کا الہادی نظریہ ہے کہ قرآن کی کتابت میں غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی وہی جو قرآن کی قرأتوں کا اختلاف ہے اور کتابت کا۔ مال حاصل کتاب میں لام الگ لکھا ہوا ہے، یا عبادی فتقون میں با کے اوپر کھڑا الف
بنا. آپ غور کر کے دیکھیں انہی چیزوں کو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ غلطیوں کا امکان ہے، جبکہ سارے اہل سنت و پورے مسلمانوں کا یقین ہے کہ غلطیوں کا کوئی امکان نہیں ہے. قرآن لفظ اور معنی ہر اعتبار سے محفوظ ہے چونکہ اللہ نے ذمہ داری لیا. حضرت نانوتوی سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت ذمہ داری لیا، آیت پڑھیے. حضرت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں قرآن کا نام ذکر ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس نے آیت پڑھ دیا جہاں اللہ تعالیٰ نے زبور کو ذکر کہا ہے، تورات کو ذکر کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو کہا اللہ نے ذکر کی حفاظت کیا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ فرماتا ہے آتینا موسیٰ الکتاب، اور یہاں فرماتا ہے نزلنا. 23 سال میں قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے. یہ لفظ نزلنا نے طے کر دیا ہے کہ یہاں ذکر کا مصداق تورات زبور نہیں قرآن ہی ہے. جو نزلنا کی وجہ سے ذکر جو سامنے آیا ہے اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تورات زبور کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. تو آپ جب غور کریں گے اپنے آپ اندازہ لگاؤ، الانتباہات المفیدہ لکھی گئی اس زمانے میں لیکن کام آ رہی ہے آج. ہمارا قصور ہے کہ اپنے گھر کی چیزیں ہم چھوڑ کر کے اس کو اوڑھ سمجھ کر کے نئی جگہ سے دعوت کرتے ہیں. تو میرے اکٹھا کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرو مگر ان نئے اسٹاروں کو اپنا پیشوا نہ مانو، اپنے اکابر کے افادات کو لے کر کے آپ آگے بڑھو. وہی بات تمہاری. میں مفتی شاہجہاں صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ